بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں۔ ویورز، آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے، جیسے کہ ہم سب مسلمان اس وقت ماہ مبارک سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور اس کا آخری عشرہ چل رہا ہے، جو کہ آخرت کی دولت کمانے کا سب سے بڑا پیکیج ہے۔ تو اس ویڈیو میں نہ صرف ہم اس ماہ مبارک میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم رات عطا کی ہے اس کی قدر و منزلت جانیں گے، بلکہ یہ بھی کہ اس میں عبادت کس طرح کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور پھر یہ بھی کہ اس ایک رات کی وجہ سے ہمیں اور پہلی امتوں کی عبادت میں کیا فرق پڑا، اور سب سے آخر میں ہم سب مل کر وہ دعا بھی پڑھیں گے جو شب قدر کی خاص دعا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تعلیم فرمائی تھی۔ سب مل کر آمین کہیں گے تو کیا پتہ کس کے آمین سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دیں، تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی آخرت کی دولت کمانے کا سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے سیزن ہے، پیکیج ہے، لیکن اس کا اخیر عشرہ تو اور بھی زیادہ محنت اور کوشش سے عبادت میں لگنے کا ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ جیسے ایک مزدور دن بھر مزدوری کرے، محنت کے ساتھ کام کرے، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ اس کا وقت جو ہے اختتام کو پہنچنے والا ہے مزدوری کا، تاکہ وہ اپنے مالک کی نظر میں آ سکے کہ اس کا مالک اس سے خوش ہو کر نہ کوئی اس کی اجرت جو ہے وہ اس کو بالکل ٹائم پہ ادا کرے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو خصوصی نام سے بھی نواز دے اور اس کو اس کی محنت کا بہترین پھل مل سکے۔ بالکل یہی حساب ہم مسلمانوں کے لیے رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جس کی مزدوری کی اجرت جو ہے 1000 مہینوں کی مزدوری سے زیادہ ملتی ہے۔ جی ہاں، یہ بابرکت رات لیلۃ القدر اور شب قدر ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ بے شک ہم نے اس یعنی قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی کہ 1000 مہینے کے 83 سال اور 4 مہینے ہوتے ہیں، یعنی کہ 83 years اور 4 months۔ تو شب قدر کو 1000 مہینے کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینے سے بہتر بتایا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ اس میں اللہ کے حکم سے فرشتے اور روحیں زمین پر اترتے ہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ اس قدر فرشتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے زمین پہ کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی اس رات کی برکت اور فیض یابی، یعنی کہ ایک رات جا کر عبادت کر لیں اور 1000 مہینوں سے زیادہ کا ثواب پا لیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ مزدوری ایک رات کی اور اجرت 1000 مہینوں سے زیادہ ملے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ جو شخص شب قدر سے محروم ہو گیا گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہے۔ ویورز، جیسا کہ ہم مسلمان جانتے ہیں کہ ہم سے جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کی عمروں میں اور ہماری عمروں میں بہت فرق ہے۔ ان کی عمریں بہت زیادہ طویل ہوتی تھی، کئی 100 سال اور 1000 سال تک بھی ہوتی تھی، اس لیے انہیں اپنی آخرت کمانے کے لیے ان لوگوں کو زیادہ عبادت اور عبادت ہمارے مقابلے میں زیادہ کرنی پڑتی تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ فرمایا ہے کہ میری امت کی جو ہے عمر اوسط وہ جو ہے 60 سے 70 سال کے درمیان میں ہے، یعنی کہ عمر کم، ریاضت بھی کم، لیکن یہ ریاضت تو عبادت پہلی امتوں کے برابر کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہم پہ یہ احسان عظیم فرمایا کہ ہمیں شب قدر سے نواز دیا، جس کی ایک رات کی عبادت کا درجہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ کر دیا۔ محنت اور وقت کم لگا، لیکن ثواب میں بڑی بڑی عمر والی امتوں سے بڑھ گئے۔
شب قدر کا جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ کوئی خاص تعین نہیں کیا گیا، اور اسے رمضان المبارک کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب میں تلاش کرنے کو کہا گیا ہے، اور ان سب راتوں کے بارے میں روایات ہیں، لیکن خصوصاً 27ویں شب کو شائبہ زیادہ ہے کہ اس میں شب قدر کے ہونے کی پائی جانے کی امید زیادہ ہے۔ تو اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا کیا عبادتیں کرنی چاہیے؟ تو اس میں تلاوت کلام پاک ہے، اس کے علاوہ اذکار ہیں اور نفل عبادت ہے۔ اب ہمیں نفل عبادت اور کیسے کرنی چاہیے، کیا اکٹھے ہو کر کرنی چاہیے یا اپنے اپنے گھروں میں؟ تو اس بارے میں مولانا طارق جمیل اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کے علاوہ کوئی بھی نفل عبادت وہ مسجد میں نہیں کرتے تھے، بلکہ نفل عبادتیں وہ اپنے گھر میں کرتے تھے، کیونکہ گھر میں نفل عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص برکت اور رحمت اس گھر پہ اترتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ آج کل لوگ مرد حضرات مسجدوں میں جمع ہو کر صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں اس رات میں، اور عورتیں سب جمع ہو کر گھر میں پڑھتی ہیں۔ تو اس سے یہ احتمال ہوتا ہے کہ جہاں بھی جمگٹھا ہوتا ہے، کسی کی غیبت ہونے کا ڈر ہوتا ہے، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، ہنسی مذاق چلتا ہے، جس سے اس رات کی بے حرمتی ہوتی ہے اور فائدہ کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس رات میں بہتر یہی ہے کہ عبادت اپنے اپنے گھروں میں کی جائے، نفل عبادت اس کا اہتمام اپنے اپنے گھروں میں کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت آپ کے گھر پہ نازل ہو۔ اور اس کے علاوہ جیسا کہ احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعین تو نہیں کیا گیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں باہر اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی اطلاع دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی تعین میرے ذہن سے اٹھا لی گئی۔ کیا بعید ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس لیے ایک بات متعین ہمارے لیے نہ کی گئی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان غافل ہو کر سستی کا شکار ہو کر باقی رمضان سے فائدہ نہ اٹھائیں، اور صرف ایک رات کے انتظار میں بیٹھے رہیں اور باقی میں عبادت کرنا چھوڑ دیں کہ ایک میں عبادت کر کے ہم ثواب کمائیں گے۔ تو اس لیے رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن بعض روایات کی روشنی میں زیادہ شائبہ 27ویں کی شب کو ہوا، اس لیے ہم زیادہ تر ليلۃ القدر کو یا شب قدر کو 27ویں کی رات میں کرتے ہیں کہ یہ رات شب قدر ہے، اور اس میں اپنی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں اور اذکار کرتے ہیں، اور ان کو اسی طرح اہتمام کرنا چاہیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا طارق جمیل نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں کریں تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اس مبارک رات کی ایک خاص دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تعلیم فرمائی تھی۔ آپ سب نے میرے ساتھ یہ مل کر پڑھنی ہے تاکہ ہم سب مل کر آمین کہیں، کیا پتہ کس کے آمین سے ہمارا بھی مقدر سنور جائے۔ تو ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرو۔ آئیے ناظرین اکرام، ہم سب مل کر یہ دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، اس میں شک نہیں کہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرما دیجیے، یعنی کہ ہم سب مسلمانوں کو معاف فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔